میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ بیان میں شریک رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج ہمارا یہ سنتوں بھرا بیان یہ ان معنوں کر بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر ایک تشویش ہے، وہ ہے خودکشی، سوسائڈ۔ انشاءاللہ آج اس پر کچھ بیان کروں گا۔ دنیا بھر میں اس وقت خودکشی کے کیا معاملات ہیں وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت میرے پاس جو اس معاملے میں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر 40 سیکنڈ کے بعد ایک خودکشی کا واقعہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور سالانہ 8 لاکھ افراد اپنی زندگی خود ہی ختم کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فگر کہلاتا ہے، اور پاکستان میں بھی تقریباً 5000 کے آس پاس کی تعداد ریکارڈ کی جاتی ہے جو خودکشی کر کے اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، اور اس میں 3000 وہ تعداد ریکارڈ کی جاتی ہے کہ جو خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، اٹیمپٹ آف سوسائڈ کے مرتکب ٹھہرتے ہیں، لیکن وہ مطلب انتقال نہیں ہو پاتا، کسی بچ جاتے ہیں وہ۔ تو یوں بڑا فگر ہے یہ۔ اسی طرح جو میں نے کہا کہ 8 لاکھ افراد جان سے جاتے ہیں، تو اس کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ اس میں 15 لاکھ افراد اٹیمپٹ آف سوسائڈ کے مرتکب، یعنی وہ 15 لاکھ وہ لوگ ہیں جو خودکشی کی کوشش کرتے ہیں سالانہ۔ ان 15 لاکھ میں سے 8 لاکھ جو ہوتے ہیں وہ جان گنوا بیٹھتے ہیں، بقیہ کسی نہ کسی وجہ سے بچنے کی صورت بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت دنیا بھر کا۔ پچھلے دنوں اخبار کی خبر میں نے بھی پڑھی تھی کہ امریکہ میں خودکشیوں کی شرح گزشتہ 30 برس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ کہتے ہیں امریکی وفاقی محققین کے مطابق 1999 کے بعد سے ملک میں خودکشیوں میں 24% اضافہ ہوا ہے۔ یہ امریکہ کی خبر ہے، اور ان میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں۔
رپورٹ کے مطابق 10 برس سے لے کر 24 برس تک کے نوجوان خصوصاً لڑکیوں میں خودکشی کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق نوجوانوں میں خودکشیوں کی شرح میں اضافے کی وجہ سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس میں آپ غور کیجئے کہ 10 سے 24 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں ان میں خودکشیوں کی ایوریج بڑھ رہی ہے۔ اب عموماً اس عمر میں نہ گھریلو ناچاکی ہوتی ہے، یعنی گھریلو ناچاکی سے میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، فیملی میجر ڈسپیوٹڈ کا جو میٹر ہوتا ہے وہ آلموسٹ ڈیورنگ دس ایج 10 to 24 سال کی 10 اور 24 سال کی عمر میں عموماً اس کے اتنے وہ نہیں ہو پاتے ہوں گے واقعات۔ تو یہاں پر محققین نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہاں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی یہاں دو چیزیں محققین یا جو تجزیہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا رجحان، میڈیا کے ذریعے آنے والی جو مختلف خرابیاں ہیں وہ کہ میڈیا پر جو کچھ شراب میڈیا پر دکھائی جاتی ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے میرے پاس پیپر پر ہے، اور یہ تحقیق کے جو لوگ چھاپ کر دے رہے ہیں، میں اپنی طرف سے صرف بیان نہیں کر رہا، ہم تو خیر کہتے رہتے ہیں مدنی چینل پر آ کر۔ لیکن اب رپورٹس بھی اس طرح آ رہی ہیں، اخباروں میں، میگزینز میں، پیپر میڈیا اس کو ڈکلیئر کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ الیکٹرانک میڈیا بھی کہیں کہیں اس پر ڈسکشن کر رہے ہوں، مگر اسے بچانے کی صورتیں بھی اللہ کرے بیان کی جا رہی ہوں۔ تو 10 اور 24 سال تک کی عمر میں اس میں نشہ بھی شامل ہے کہ نشے سے انسان اتنا بیزار ہو جاتا ہے کہ پھر خودکشی کا اٹیمپٹ کرتا ہے، یا پھر جیسے کہ ابھی آپ نے امریکہ کی رپورٹ کے بارے میں سنا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، جہاں عورتوں کے حقوق کی زیادہ بات کی جاتی ہے نا، وہاں پر ان کی خودکشیوں کی ایوریج بھی آپ کو شاید بڑھتی نظر آئے گی، کیونکہ یہاں پر عورتوں کی حقوق سے مراد بعض اوقات عورتوں کی آزادی ہوتی ہے، اور بعض اوباش قسم کے اور بڑے ہی مطلب کہ عجیب قسم کے مرد ہوتے ہیں کہ جو عورتوں کی آزادی کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستہ چلنا نصیب فرمائے۔ ظاہر جہاں عورتوں کی آزادی ہوگی وہاں پر بے حیائی اور عریانی بڑھنے کے اندیشے ہوں گے، اور جہاں یہ اندیشے ہوں گے وہاں خودکشی بڑھنے کے اندیشے بڑھ جائیں گے کہ عورت کے لیے پھر بسا اوقات دوسرا کو راستہ ہوتا نہیں ہے، جبکہ یہ بھی راستہ غلط ہے۔ حرام کی موت نہیں مرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اس سے بہت امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے، سوشل موضوع ہے، یہ معاشرتی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ایشو ہے خودکشی، مگر کازز آف سوسائڈ یہ بہت ہے، یعنی اس کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو 40 سیکنڈ کی جو خبر ہے کہ ہر 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی کا واقعہ ہوتا ہے، وہیں پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 2020 تک یہ تناسب 20 سیکنڈ ہو جائے، یعنی ہر 20 سیکنڈ میں ایک خودکشی کا واقعہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 منٹ میں 3 لوگ خودکشیاں کریں گے 2020 تک، یعنی کہ 2020 تک۔ یہ تناسب بڑھنے کی کیا وجوہات ہوں گی، اور کیا ان تناسب کی اس بڑھتے ہوئے تناسب کی زد میں بھی آ جاؤں گا؟ نہیں۔ اس وقت مدنی چینل میں جتنے عاشقان رسول ساتھ بیٹھے ہیں، ہم یہ عزم کرتے ہیں، ایک اپنی نیت بناتے ہیں، اپنا ایک ارادہ بناتے ہیں، اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں، ایک گول اپنا ہم فکس کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ اگر یہ تناسب اللہ نہ کرے بن بھی جاتا ہے تو ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جو خودکشی کر لے، کیونکہ ہم ان اسباب کو ختم کریں گے۔ تو یہ جو عورتوں کی آزادی کے جو نعرے لگتے ہیں، جو انڈیپینڈنسی کے جو نعرے لگتے ہیں، یہ ایکویلٹی کے جو نعرے لگتے ہیں، جس میں لڑکیاں آزاد ہو جاتی ہیں، لڑکے آزاد ہو جاتے ہیں، فیملیز آزاد ہو جاتی ہیں، تو یہ کیونکہ جاپان میں جو خودکشی کے جو واقعات بڑھے ہیں، میں نے اس کے اسباب پر غور کیا، یہ BBC کی خبر ہے،
اور بتایا گیا کہ گزشتہ سال جاپان میں 25,000 سے زائد افراد نے خودکشی کی تھی، یعنی روزانہ 70 افراد خودکشی کے مرتکب ہوئے. اور اس کی ایک وجہ ٹوکیو کی ٹیمپل یونیورسٹی کے ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ ڈپریشن اور خودکشی کے سب سے بڑی وجہ تنہائی ہے. وہ کہتے ہیں اپنے گھروں میں ضعیف افراد کے تنہائی میں مرنے کے بارے میں اب زیادہ سے زیادہ خبریں پڑھنے کو مل رہی ہیں، انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. تنہائی، یہ جو انڈیپینڈنسی کا جو ہمارے یہاں مغربی ممالک میں نعرہ لگتا ہے، جس کی ہوائیں یہاں بھی آتی ہیں، اور اسپیشلی جو وہاں کی تہذیب اور وہاں کے انداز سے متاثر ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے گھروں میں ایسا ماحول کریٹ کریں اور اپنے مکان کے اندر ایسا ماحول کریٹ کریں، اور بس بہت زیادہ مطلب کہ وہ اس طرح ہونا چاہیے. یعنی فیملی انفراسٹرکچر جو اسلام نے کریٹ کیا ہے نا، اس میں خودکشی سے بچنے کا ایک راستہ دیا ہے. میں انشاءاللہ اس پر آپ کو وقتاً فوقتاً چند باتیں عرض کرتا چلا جاؤں گا تاکہ کلیئر ہوتا چلا جائے. یعنی جتنی دنیا میں زیادہ سے زیادہ خودکشی کے ممالک ہیں کہ جن میں زیادہ خودکشی کا تناسب پایا جاتا ہے، ان میں آپ کو اسلامی ممالک نہیں ملیں گے، مسلمانوں کی میجورٹی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ ان لوگوں نے جو غیر مسلم ہے، ان لوگوں نے جو اپنا جو کلچر ڈیولپ کیا، اس کلچر نے ان میں خودکشی کے تناسب میں اضافے، وہ کلچر ان کے اندر خودکشی میں اضافے کا تناسب بنا. آپ دنیا کے کئی ملکوں کو دیکھ لیجئے، جیسے کہیں منشیات، انٹاکسیکینٹ، نشے کے عادی بڑھتے چلے گئے، شراب کے عادی بڑھتے چلے گئے، بدکاری جہاں بڑھتی چلی گئی، ادھر خودکشی کی ایوریج بڑھتی گئی. ٹھیک ہے، بے روزگاری بھی ایک سبب ہے خودکشی کا، لیکن یاد رکھیے کہ صرف بے روزگاری سبب نہیں ہے. گھر کے اندر بیٹے اولاد کو جب ماں باپ کی محبت نہیں ملتی، ماں باپ کی چاہت نہیں ملتی، ماں باپ کی اٹینشن نہیں ملتی، تو بیٹا شراب کی طرف، جوئے کی طرف، وہ بری صحبت کی طرف چلا جاتا ہے، جو اسے آگے جا کر خودکشی کا راستہ دکھاتا ہے. بیٹی بری صحبت میں جا کر وہ کام کر گزرتی ہے جسے وہ خودکشی کے راستے کی طرف چل پڑتی ہے. اچھا، میاں بیوی میں چونکہ گھر کے اندر ایک آپس میں تعلق نہیں ہوتا، تو اس لیے آپس میں یہاں بھی وہ مایوسی، ڈپریشن اور وہ تنہائی کا وہ شکار ہوتے ہیں، کیونکہ باہر ملکوں میں بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے والے لوگ نہیں ہوتے. جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو کئی بوڑھوں کے ہاتھوں میں چھوٹا سا وہ ٹونی بونی کر کے کتا ملے گا، چھوٹا سا کتا ہوگا جس کی رسی لے کر وہ اس کو چل رہے ہوں گے. ان کے بچے نہیں ہوتے، ان کے ہاتھ میں ان کا کتا ہوتا ہے. یہ کتوں میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. یقیناً کوئی بھی عاشق رسول اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ میری عمر کا آخری حصہ میرا کتوں کے ساتھ گزرے، جانوروں کے ساتھ گزرے، تنہائی میں گزرے، کوئی مجھے پوچھنے والا نہ ہو. یہ کیا وجہ بنتی ہے؟ آج کے نوجوان سے میں بات کر رہا ہوں، چلے جو بوڑھے بیچارے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، بڑی عمر کے ہو گئے، وہ اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ وہ اگر تنہائی میں ہوں اور وہ اس کیفیت سے گزر رہے ہوں تو وہ اپنے ماضی کو ہو سکتا ہے کوس رہے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا. کیونکہ ہم نے ہی ہمارے فیملی کے اندر ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے مطلب کہ شروع میں تو بہت واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، یار ان کا گھر بڑا آزاد ہے، یار کوئی ان کے گھر میں سے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے پوچھنے والا. وہ بیچارہ بخار میں مر رہا ہوتا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ماں بیچاری کھانسی ہوتی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بلکہ بالکل شو کرنا ہوتا ہے. نو بیٹا، نو پرابلم، نو پرابلم، اوہ نو اٹس آل رائٹ، نو پرابلم، ہیو فن، ہیو اے گڈ ڈے، جاؤ بیٹا، تفریح کرو، موج کرو، مستی کرو. یہ کر کے اتنا آزاد کر دیتے ہیں، نہ اولاد ماں باپ کو پوچھے، نہ ماں باپ اولاد کو پوچھے. پارٹی، پکنک، یہ وہ اس طرح کی سوشل ایکٹیویٹیز اختیار کرتے ہیں، اس طرح کی مطلب کہ وہ انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز اختیار کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پوچھنے کا رجحان نہیں رہتا. بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا یار امی ابو What is this? Why you ask me? کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا مجھے آزاد ہونے کا مجھے بھی؟ ارے یار کیا ہو گیا ہے؟ باولے ہو گئے ہو. اگر ماں باپ پوچھ لیتے کہاں سے آ گئے ہو اور کوئی ایسی شرمناک جگہ سے نہیں آیا تو بتا دو نا کہ امی نماز پڑھ کے آیا ہوں مسجد سے، درس میں بیٹھا ہوا تھا، بیان میں بیٹھا ہوا تھا. نہیں،
کیونکہ آپ آئے ہو شرابیں پی کر، نشے کر کر، نشے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر، جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر، گانے سن کر، باجے سن کر، ناچ نانا کر کے، تفریح کر کر الٹی سیدھی. ماں بیمار تھی، ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں تھا. باپ بیمار تھا، ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں تھا. اور عموماً یہ وہ ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے جنہوں نے اپنے اولاد کو آزادی کے نام پر بڑا مطلب کہ وہ کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک وقت میں جمع ہوتی ہیں. دیکھیے کوئی کسی نے بڑی بات کی ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، مگر ایک بات کی ہے کہ برا وقت آتا نہیں ہے. اچھے وقت میں کیے گئے غلط فیصلے یہ برا وقت بن کے سامنے آ جاتے ہیں. اسلام و دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جتنے بھی آپ کو ترقی یافتہ ممالک نظر آتے ہیں، مغربی ممالک نظر آتے ہیں، جن میں ایکویلٹی اور انڈیپینڈنسی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، عورت کو مطلب بالکل آزادی دے دی جاتی ہے، مرد کو آزادی دے دی جاتی ہے، اور شرم، حیا، ایک تہذیب، ان سب کے نام و نشان مٹا دی جاتے ہیں. جی امریکہ میں بڑھتی ہوئی خودکشی کو ان کی تہذیب کے بگڑنے کا سبب جو ہے نا، یہ خودکشی کو بنایا، خودکشی یہ سبب بنایا گیا ہے کہ وہاں ہماری اقدار ختم ہو گئے، تہذیب ختم ہو گئی ہے. یہ سب رپورٹس لکھی گئی ہیں. اب کسی ملک کی بظاہر بڑھتی ترقی اور کنسٹرکشن اور جناب یہ بہت ساری چیزیں دیکھ کر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے. جا کر ان ممالک کی حالت تو دیکھیں، وہاں نشے والے کتنے بڑھ رہے ہیں، وہاں بدکاریاں کتنی بڑھ رہی ہیں، وہاں شراب کتنی بڑھ رہی ہے، وہاں پر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کتنی بڑھ رہی ہے، اولاد ماں باپ کی شفقتوں محبتوں سے کتنی دور ہوتی چلی جا رہی ہے. جہاں بیوی شوہر کی نہیں، شوہر بیوی کا نہیں ہے، بیٹی ماں باپ کی نہیں ہے، ماں باپ بیٹی کی نہیں رہے. آپ ذرا معلوم تو کریں اس کلچر کا بنا کیا ہے، اس کلچر میں ہے کیا. وہ جہاں کلچر کچرا ہو جائے ادھر کیا رہ جائے گا. جہاں خاندان نام کی چیز ختم ہو جائے، خاندان کہاں ہے، فیملی کہاں ہے، دکھ درد بانٹنے والے لوگ کہاں ہیں. ایمبولینس پڑوسی بلا رہا ہے، بیٹا نہیں ہے. پڑوس کی عورت آ کر تو دو باتیں پوچھ کر چلی جاتی ہے، بیٹی نہیں پوچھ رہی ہوتی ہے. ماں میں جا رہی ہوں، جاؤ. امی کمرے میں بیٹھ کر کھانس رہی ہے، بیٹی کو پرواہ نہیں ہے. جو سروینٹ ہوتے ہیں ان کے ڈیپینڈ پر بچے چھوڑ دیے جاتے ہیں. ایسے کلچر کے اندر خودکشی کے، سوسائڈ کے واقعات بڑھتے ہیں. یہ ایک پہلو بیان کر رہا ہوں، میں نہیں کہتا یہی ایک پہلو ہے. آپ بولو گے ایسا اگر پاکستان میں تو اتنا نہیں ہے تو یہاں کیوں بڑھ رہا ہے؟ تو یہاں خودکشی کے دیگر اسباب ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں جو میں بیان کیے ہیں. اور ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کئی خودکشیاں بے شرمی اور بے حیائی کے گڑھے میں گر کر ہوئی ہوں گی. کئی خودکشی انہوں نے کی ہوگی جن کی شراب کی عادتیں چھوٹ نہیں رہی ہیں، بیزار ہو گئے ہوں گے، بچوں کو دیکھ دیکھ کر رو رہے ہوں گے یا چورو اپنی جان دے دو، اور جنہوں نے خودکشی کر لی ہوگی. پاکستان میں خودکشی کے واقعات میں گھریلو ناچاکیاں، گھریلو جھگڑے یہ زیادہ بیان کیے گئے، اس کا میں انکار بھی نہیں کرتا. لیکن اوور آل ہمیں جائزہ لینا ہے. آج آپ کے سامنے میری حاضری ہے، اس میں ہم نے اوور آل جائزہ لینا ہے اور ہم نے ان تمام تر ایشوز کو دیکھنا ہے جن کی وجہ سے یہاں پر خودکشیوں کے واقعات بڑھتے ہیں. پاکستان کے بارے میں جو لکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی لاتعداد وجوہات ہیں، جن میں غربت، بے روزگاری، گھریلو جھگڑے، خوف، ناانصافی، حساس طبیعت اور ذہنی عدم توازن یہ سر فہرست بیان کیا گیا ہے. عشق مجازی میں ناکامی یہ بھی خودکشی کے واقعات کے بڑھنے کا ایک سبب بنتی چلی جا رہی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا خودکشی کے حوالے سے ایک جائزہ بیان کیا ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں بلکہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے، جس پر ریسرچ ہو رہی ہے، جس پر تحقیق ہو رہی ہے، لوگ لکھ رہے ہیں، لوگ نوٹس لے رہے ہیں کہ یار اس کو کسی صورت روکا جائے. اور کہتے ہیں کہ اموات کی وجوہات میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی وجہ خودکشی بن چکی ہے. اموات کی وجوہات میں مثال کے طور پر کوئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے کسی کو موت آتی ہے، کوئی کینسر کے ذریعے کسی کو موت آتی ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، کوئی دہشت گردی کے ذریعے کسی کو موت آتی ہے. یہ سبب ہے.
موت کی وجہ ہے. ان وجوہات میں سے دنیا میں خودکشی کو تیسری سب سے بڑی وجہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں تیسری بڑی وجہ ہے خودکشی جس سے لوگ انتقال کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, موت کا شکار ہو رہے ہیں. یعنی یہ کتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے, بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے, ہمیں غور کرنا ہے. ہماری فیملیز میں غور. اب یہ نہ سوچے گا آج ہماری فیملی میں کچھ بھی نہیں ہے. خودکشی کرنے والا شاید 1 مہینے پہلے یا 2 دن پہلے نہیں جانتا تھا وہ خودکشی کرے گا. جو کچھ میں نے یہاں بیان کیا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں, آپ کے اطراف میں اس طرح کی کوئی کیفیت بنی ہوئی ہے, پلیز اس کو ختم کریں. اس میں اسپیشلی جو میاں بیوی ہیں وہ اپنی وہ چیز کو درست کریں تاکہ ایسے حالات پیدا نہ ہو کہ وہ بیزار ہو جائے, تنگ آ جائے اور خودکشی کی طرف مائل ہو جائے. یعنی چک چک ہے نا, چک چک, بار بار بولتے رہنا, بیزار کر دینا نا. بعض عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو بیزار کر دیتی, اتنی چک چک کرتی ہیں, اتنا شور مچاتی ہیں, اتنی فرمائشیں کرتی ہیں, اتنا طنز کرتی ہیں, اتنا تانا دیتی ہیں, اتنی تنقید کرتی ہیں کہ آدمی بیزار ہو جاتا ہے, تنگ آ جاتا ہے. مطلب نہ اس کو دفتر میں اس کو چین لینے دیتی ہوگی, نہ اس کو گھر میں چین لینے دیتی ہوگی. اتنی چک 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 چک. خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. شوہر کے ساتھ اسلام و دین کی بات کر رہا ہوں میں. آپ اس کلچر کی بات نہ کریں جہاں خودکشی کی پرسنٹیج بڑھ گئی ہے اور جہاں پر خودکشی کرنے والوں میں عورتوں کی پرسنٹیج زیادہ ہے. کہاں ہے عورتوں کی حقوق کی بات کرنے والے کہ جہاں عورت آزاد کر دی جائے, اس کے ساتھ مطلب کہ کھیلا جائے, اس کے ساتھ بے حیائی کے سلوک کیے جائیں اور اس کو خودکشی کی طرف پھینک دیا جائے. یہ چیز نہیں ہے. اسلام و دین شوہر کے کچھ آداب بیان کرتا ہے, شوہر کے حقوق بیان کرتا ہے. اور آزادی کا نعرہ لگانے والی, ایکویلٹی کا, برابری کا نعرہ لگانے والی یہ زیادہ تر شوہروں کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں, ان کا ادب نہیں کرتی. یہ میں مرد ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ نہ سوچیے. یہاں بھی آپ کی نیگیٹیویٹی ہے, یہاں بھی آپ منفی سوچ رہی ہیں کہ میں مرد ہوں تو اس لیے مردوں کی سائڈ لوں گا. نہیں, ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالی حسن زن کی نعمت عطا فرمائے, لیکن جو ہے وہ ہے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح تو ارشاد فرمایا, اگرچہ تجھ پر ظلم کرے, شوہر اگرچہ تجھ پر ظلم کرے, اس کے باوجود بھی اس کے حق ادا کرنے ہیں. کیا آپ نے نہیں پڑھی کتابوں کے اندر یہ حدیثیں کس نے بیان کی ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں جس میں عورت کے لیے زبردست شوہر کے حقوق بیان کیے گئے. ذرا پڑھے تو صحیح, پھر دیکھتا ہوں زبان کہاں سے کھلتی ہے. اگر واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرتی ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر سچے دل سے عمل کرتی ہے, دیکھیں پھر اس کی زبان کیسے کھلتی ہے. آنکھ بھی جھکے گی, سر بھی جھکے گا اور انشاءاللہ زبان بھی رک جائے گی کہ نہیں, یہ وہ فرد ہے جس کا حق مجھ پہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لازم کیا ہے. میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں. میرے پیارے آقا, میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ شوہر کے ساتھ تمہیں یوں رہنا ہے, میں یوں ہی رہوں گی. اور جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, ان پر بیجا مشقت ڈالتے ہیں. یہ گھر میں بیاہ کر کے آتی ہے, سمجھتے کہ گھر میں ایک ماسی مل گئی ہے یا ماسی کی پارٹنر آ گئی ہے جو سارے گھر کے کام کاج کرنا. اب اس کو مطلب کہ وہ نہیں کرے گی تو ماریں گے, اس کو پیٹیں گے, ڈانٹیں گے, جھاڑیں گے. ارے کھانا تو گھر میں ماسیوں کو بھی دے دیا جاتا ہے. عزت عزت عزت. عورت عزت چاہتی ہے آپ سے, مان چاہتی ہے آپ سے. وہ آپ کے ہاتھوں ذلیل ہونا نہیں چاہتی, وہ ساس کے ہاتھوں ذلیل ہونا نہیں چاہتی, وہ نندوں کے ہاتھوں ذلیل ہونا نہیں چاہتی, نہ گھر کی دیگر عورتیں اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا چاہتی ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو جو مرد اپنے گھر میں, شوہر اپنے گھر میں یا کسی بھی جگہ پر 4 آدمی کے بیچ میں, لوگوں کی دعوتوں کے بیچ میں, اپنی بہنوں کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے, اپنے والد کے سامنے جب اپنی بیوی کو جھاڑے گا, ڈانٹے گا, کوسے گا, مجھے بتائیے کہ اس کے پاس کیا راستہ رہ جائے گا؟ پھر وہ ہمدردی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے.
تو بیچاری کے پاس پھر خودکشی کا راستہ رہ جاتا ہے کہ چلو اپنی جان دے دو. گھر میں آئے گی تو ماں باپ نہیں سنیں گے, ادھر بیٹھے تو وہ نہیں سنیں گے. تو ایسا ماحول نہیں بننے دیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ایسا ماحول نہیں بننے دیں, پچھتاوا ہوگا. احتیاط کریں, آپس میں محبت سے رہیں, پیار سے رہیں. تو یہ گھروں میں جو چپکلیش ہے, گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں, اس سے بے روزگاری ہے, کیوں ڈانٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کی کیوں کاٹ رہے ہیں؟ بے روزگاری ہے, ٹھیک ہے, بے روزگاری ویسے تکلیف دے رہی ہے. آپ کی زبان بے روزگاری سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے. تنگی ہے, ٹھیک ہے, مل جل کر اس کو فیس کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. رزق میں کشادگی اور رزق میں تنگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ یاد رکھیے گا. اپنی اعمال درست کرے نا. آپ کے گھر میں کشادگی نہیں ہے, رزق میں برکت نہیں ہے, آپ نے نماز شروع کی, آپ نے استغفار کی طرف توجہ کی کہ تم کثرت سے استغفار کر لو. جی ہاں, آپ کو میں مطلب کہ جو کتابوں میں لکھا ہے اس کا خلاصہ عرض کر رہا. کثرت سے استغفار کرے, اللہ تعالیٰ آپ پر اس کے دروازے کھولے گا, آپ پر رحمت کا میਂہ برسائے گا, آپ کے جان و مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. آئیے استغفار کریں. ایک دوسرے سے لڑ کر کیا کریں گے؟ ماں باپ اولاد سے لڑ رہے, اولاد ماں باپ سے لڑ رہی ہے, خواہشیں پوری نہیں ہو رہی, تمنائیں پوری نہیں ہو رہی, آرزو پوری نہیں ہو رہی ہے. ارے بھائی, تو یہ کیا آپس میں لڑنے کی باتیں ہیں, آپس میں الجھنے کی باتیں ہیں, ایک دوسرے کو کیا کاٹنے کی باتیں ہیں. اس معاشرے کو ختم کریں, اس سوسائٹی کو ختم کریں, اپنے گھر کو محبت کا گہوارہ بنائیں. پلیز اتنی محبت کا گہوارہ بنائیں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. ورنہ ڈپریشن کا مرض, تنہائی کا مرض, اس طرح کی چیزیں خودکشی کا اٹیمپ کرواتی ہیں, یا اس کے علاوہ قتل کروا دیتی ہے. خالی خودکشی نہیں ہے, آپ کے سامنے اخبار بھرے ہوئے ملیں گے آپ کو کہ وہ اتنے بیزار ہو جاتے ہیں کہ اپنے گھر کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں, پھر خودکشی کرتے ہیں. استغفر اللہ. یہ آپ کو مطلب میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے مدری چینل کے ناظرین, آپ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کی ہمارے معاشرے میں ہونے والی برائیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور میں آپ کو اس کا حل دے رہا ہوں, اور آپ سے اس کا حل چاہ رہا ہوں. خوش رہو, اور مصیبت, پریشانی اور بلاؤں کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کریں. ہمت توڑ دینا, حوصلہ توڑ دینا اور مصائب کا سامنا نہ کرنے کی ہمت نہ ہونا, یہ آپ کو قتل اور خودکشی کی طرف لے کے جاتا ہے. بی پیشنٹ. اپنے اندر طاقت و قوت. اور اب کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ مقابلہ کیا نا, 3 دن کی بھوک اور پیاس مقابلہ کیا. بچے بھوکے پیاسے, عورتیں بھوکے پیاسی, مقدس خواتین بھوکی پیاسی, اہل بیت کے گھرانے کے نوجوان بھوکے پیاسے. مقابلہ کیا نا. حضرت یوسف علیہ السلام, اللہ 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 اللہ, بچپن میں کنویں میں ڈال دیے گئے, مصر کے بازار میں لے جائے گئے, جیل میں ڈال دیے گئے. معاذ اللہ, کیا ان کے ساتھ کیسے کیسے واقعات ہوئے. مگر حالات بدلنے کا انتظار کریں. میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم بات رکھ رہا ہوں, پھر ڈاکٹر زیرت سے ہم انشاءاللہ اس معاملے میں مشاورت بھی کریں گے, ان کی رائے بھی لیں گے کہ مطلب حالات بدلتے ہیں. میں نے آپ کو جب یہ بات بیان کی نا, یہ بڑی امید والی بات بیان کی ہے. حالات بدلنے کا انتظار کریں, خودکشی نہ کریں. ابھی میں کراچی میں ہوں, باب المدینہ کراچی میں. سورج کی روشنی ہے, دن ہے, رات ہونی ہے نا. لیکن جب رات ہوگی تو پھر دن بھی تو آئے گا نا. اجالا ہے تو اندھیرا آئے گا, اندھیرا ہے تو اجالا تو آئے گا نا. حالات کے بدلنے تک ضبط کریں, صبر کریں, ہمت کریں, اور حالات کے بدلنے کا انتظار کریں. اگر شوہر ظلم کرتا ہے تو انتظار کیجئے, ایک دن وہ نرم ہو جائے گا. بیوی بدتمیز ہے, انتظار کیجئے, ایک دن با اخلاق ہو جائے گی. رزق کم ہے, انتظار کیجئے, اللہ بہتری عطا فرمائے گا. تنگ دستی, انتظار کر, اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے گا. بیماری حد سے بڑھ گئی, انتظار کیجئے, اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا. خودکشی کا راستہ اختیار نہ کریں. اللہ تعالیٰ حالات بدلتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کیسے بدلے, اور پوری ریاست, پوری بادشاہت آپ کے قدموں کے نیچے آ گئی. والد بھائی جو جدا ہو گئے تھے مل گئے, والد سے جدا ہو گئے تھے مل گئے,
حضرت یوسف علیہ السلام کی تو واقعہ مدینہ ہے. تو اس طرف توجہ کیجئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 سال آپ وہ شعب ابی طالب میں آپ کو جس کہتے ہیں نا سوشل بائیکاٹ، حالات بدلے. ایک وقت تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ حالت تھی کہ اگر کوئی صحابی شہید ہو جاتے، انتقال ہو جاتا، تو اتنا کفن بھی نہ تھا کہ چہرہ چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو چہرہ کھل جاتا تھا. مگر حالات بدلے، اسلام نے فتوحات حاصل کی، حالات بدلتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. حالات بدل جاتے ہیں واقعی. انتظار کیجئے. یہ کوئی میچ نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے جو ٹائم ختم ہو جائے گا تو فیصلہ ہو جائے گا. نہ، زندگی ہے، زندگی ہے. کوئی ٹائم فریم ہے کہ جناب تب تک حالات نہیں بدلے تو کنفرم ہے کہ حالات نہیں بدلیں گے. نہ، ایک لمحہ نہیں لگتا. حالات اچھے سے برے ہونے میں بھی وقت نہیں لگتا، برے سے اچھا ہونے میں بھی وقت نہیں لگتا. اس لیے خودکشی مت کیجیے، ہمت پیدا کیجیے، طاقت پیدا کیجیے، حوصلہ پیدا کیجیے. خودکشی کی طرف مت جائیے، عبادت کی طرف آئیے. خودکشی کی طرف کیوں جائے؟ عبادت کی طرف آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئے. وہ وحدہ لا شریک حالات بدل دے گا. آپ خودکشی جیسا حرام راستہ اختیار کر رہے ہیں، نماز کی طرف آئے نا، اللہ کے حضور سجدہ کریں. یعنی مسلمان خودکشی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے خودکشی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مسلمان خودکشی کیسے کرے گا؟ وہ تو اپنے رب پر ایمان لایا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا رب میری بات سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے. وہ جانتا ہے میں مصیبت میں ہوں، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا ہے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. مجھ پر جو پریشانیاں ہیں میرے رب نے جو چاہا میرے ساتھ ہے. تو میں اس رب سے عرض کروں گا، اس رب سے التجا کروں گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا. کیونکہ میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا، اس سے معافی مانگوں گا، اس کو راضی کروں گا. وہ میرے حالات بدل دے گا، میری بیماری کو صحت میں بدل دے گا، میری تنگ دستی کو فراخ دستی میں بدل دے گا، میری بے روزگاری کو اچھے اور حلال رزق کے حالات میں بدل دے گا، بد امنی کو امن میں بدل دے گا، پریشان حالی کو اچھا کر دے گا، خوف کو امن میں بدل دے گا، پیار و محبت کی فضا عطا فرما دے گا. وہ رب قدرت والا ہے، اس پر ایمان لایا ہوں میں. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حلیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے. وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خودکشی کی طرف مت جائیے، پلیز خودکشی کی طرف مت جائیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیے. حرام موت کی طرف مت جائیں. اور جو حالات جو حرام موت کی طرف، یہ جو خودکشی کی طرف جاتے ہیں، ان کو میں ڈرانے کے لیے یہ بیان کروں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کے بدن پر پھوڑا نکلا. جب اس میں سخت تکلیف محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش یعنی تیر دان جس میں تیر رکھتے تھے سے تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا. تکلیف بہت تھی، اس کو چیر دیا، جس سے خون بہنے لگا اور رک نہ سکا، یہاں تک کہ اس سبب سے وہ ہلاک ہو گیا. تمہارے رب نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی. اللہ اللہ. اس حدیث پاک کی شرح میں شارح مسلم حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدیث پاک سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ اس نے جلدی مرنے یعنی خودکشی کے لیے یا بغیر کسی مصلحت کے ایسا کیا، اسی وجہ سے اس پر جنت حرام فرمائی گئی. ورنہ فائدے کے غالب گمان کی صورت میں علاج و دوا کے لیے پھوڑا وغیرہ چیرنا آپریشن حرام نہیں. حدیث پاک میں جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا. حضرت سیدنا ثابت بن ضحاک
رضی اللہ تعالی عنہ نے سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو اس سے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے عذاب دیا جائے گا۔ یعنی کس طرح آپ مشکل اور پریشانی سے نجات پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں تو مرتے ہی جو پریشانی ملے گی نا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہاں تو ہو سکتا تھا کہ آپ خودکشی کا آج سوچ رہے ہوں اور کل آپ کے حالات بہتر ہو رہے ہوں، پرسوں آپ کے حالات بہتر ہو رہے ہوں، کچھ سچویشن تبدیل ہو رہی ہو اور آپ کو مرنے کے بعد پتا چلے گا ہیں یہ کیا ہو گیا۔ اور وہ پریشانی، کیونکہ یہاں تو آپ مر کر چاہ رہے کہ میں آسانی لے لوں گا، وہاں موت نہیں ہے، وہاں تو موت کو موت آئے گی قیامت کے روز۔ آپ کس آسانی کی طرف جا رہے ہیں؟ مشکل کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو خودکشی نہیں کرنی، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، فیس کرنا ہے اور ان اسباب سے بچنا ہے جو آپ کو خودکشی کی طرف لے کے جائیں۔ قول سنائیے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کچھ ایسی علامات معلوم ہو سکتی ہیں کہ بندہ خودکشی کرنے جا رہا ہو، یعنی کہ جیسے بندے کے خودکشی کرنے سے پہلے معلوم ہو جائے کچھ ایسی علامات کہ یہ بندہ خودکشی کرنے چاہ رہا ہو، تاکہ ہم اس کا ذہن بنائیں کہ خودکشی نہ کرے وہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعات تو اس طرح بتاتے ہیں کہ شاید ایسا، مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ عموماً خودکشی کرنے والا یہ اعلان نہیں کرتا، یہ چپ کر کرتا ہے خودکشی کرنے والا، یعنی یہ اعلان کر کے کبھی بھی نہیں جائے گا یا یوں شو کر کے نہیں جائے گا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ اگر آپ معاشرے میں خودکشی کے تناسب کو کم کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ مدنی التجا ضرور ہے تمام عاشقان رسول سے، محبتیں بکھیریں۔ بعض اوقات آپ کسی کو ڈانٹتے جھاڑتے وہ پہلے سے پیچھے پریشان ہوتا ہے۔ اس پہ میں اسپیشلی والدین سے مدنی التجا کروں گا کہ بعض اوقات دوستوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، فیملی کی وجہ سے، شادی کے بعد گھر کی پریشانی کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے اولاد بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ماں باپ بہت زیادہ چڑھائی کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیچارہ اس کے پیچھے حالت کیا ہے، تو بچے تنگ آ جاتے ہیں۔ تو خوشیاں بکھیریں، راحتیں بکھیریں۔ اچھا بیمار ہے تو عیادت کریں، تنگ دست ہے تو اس کی مطلب کہ وہ تھوڑی پریشانی کی اس کو دور کریں۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے کہ شاید کل پرسوں کا واقعہ ہے ہمارے ملک کا، یاد نہیں مجھے کس شہر کا، کہ وہ 3 بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ پتہ چلا کہ بھائی قتل کرنے والا، یہ سب اخباری خبریں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ قتل کرنے والا ملازم تھا اور اس کے گھر میں تنگ دستی تھی تو اس نے چوری کی کوشش کی، تو جن بچوں نے دیکھا تو خوف سے بچے کو قتل کر دیا۔ اس طرح کی خبر پڑی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ تنگ دستی اس کو چوری کی طرف لے گئی، چوری قتل کی طرف لے گئی۔ یہ سب جو بیان پڑا وہ میں نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں خودکشی کا تناسب کم کرنا چاہتے تو محض افسوس کرنے کے بجائے میں تمام اہل ثروت جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مالی طاقت دی ہے، میں سب سے عرض کرتا ہوں کہ اس تنگ دستی کو دور کرنے کی کوشش کریں، غریبوں کی مدد کریں، جو واقعی غریب ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہر خاندان میں کم و بیش ایک دو مالدار ہوتے ہیں، عموماً ہوتے ہیں، ایک دو مالدار ہوتے ہیں۔ اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ ان کے بچے، ان کے گھر بڑے بڑے اور گاڑیاں اتنی ساری، یہ سب اتنے سارے، خاندان کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے فلاں مطلب کہ رشتہ دار کے بچے گھر کیسا ہے، حالانکہ وہ اس کے پیچھے غریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دل نہیں دیا ہے جس میں رحم ہو؟ ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے آپ جو جائز طریقے سے خرچ وغیرہ کرتے ہیں، میں اس پر آپ کو آبجیکشن نہیں کرتا، لیکن بینکوں کے اندر کروڑوں اربوں روپے جمع کر آپ نے رکھے ہوں گے، کروڑوں اربوں روپے جمع کر کے رکھے ہوں گے، نسلیں کھائیں اتنا پیسہ، آپ کو آئے دن فیکٹری لگانے کی، یہ لگانے کی، وہ لگانے کی، خالی باتیں کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ غربت مٹانے کے لیے اپنے ہاتھ تو کھولیں نا، نفلی صدقات برائیں۔ زکوٰۃ کا مہینے آ رہے ہیں، اسپیشلی جو زکوٰۃ تو سال پورا ہونے پر فرض ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے یہاں رجب، شعبان اور رمضان میں زکوٰۃیں دی جاتی ہیں۔ تو جو زکوٰۃ دینے کا جو ٹائم آ رہا ہے تو اس میں
غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر زکوٰۃ دیں، ان کی تنگدستی دور کریں، بے روزگاری کو دور کرنے کی کوشش کریں، چھوٹا موٹا کام شروع کروا دیں کسی کا، کسی فیملی کے لیے اس طرح کی کوئی چیز کر دیں. آپ تنگدستی کا علاج نکالیں. صرف یہ کہنا کہ جناب حکومت نوکریاں نکال کے دے، حکومت جاب نکال کے دے، وہ ایک اپنا ٹاپک ہے. مگر میں تو تمام سرمایہ دار، لاکھوں کی تعداد میں سرمایہ دار لوگ ہیں یار. اللہ تعالیٰ نے بہت سرمایہ داروں کو بہت نوازا ہے، بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، بہت ہی پیسہ ہے دنیا بھر میں. اتنا پیسہ ہے کہ کیا بات ہے. تو اتنے پیسے کی صورت میں دنیا بھر میں مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. عرب دنیا میں جائیں، یو کے میں جائیں، امریکہ میں جائیں، یورپ میں جائیں، افریقہ میں جائیں. افریقہ میں مسلمانوں کی صرف بات کر رہا ہوں، اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یہ دولت جو آپ نے اتنا جمع کیا ہوا ہے، میں ہمدردی کی بات کر رہا ہوں، کوئی فرض و واجب کی بات نہیں کر رہا، امت کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ ساری دولت کا ایک مخصوص حصہ اگر ان غریبوں میں تقسیم کیا جائے نا، آپ کو میں یقین دلاؤں ہزاروں خودکشیوں کے دروازے بند کیے جا سکتے ہیں، ہزاروں بدکاریوں کے دروازے بند کیے جا سکتے ہیں، ہزاروں چوری اور کرپشن کے دروازے بند کیے جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک راستہ ہے، ذریعہ ہے، طریقہ ہے. لیکن کون سنے یار. اللہ جسے توفیق دے، اپنے قریب کے لوگوں کو دیکھ لے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرورتیں پوری کر دے. انشاءاللہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری آسانیاں ہو جائیں. ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر زیرک کیا حال ہے؟ بہت بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. بھائی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کچھ مدنی پھول عرض کرنے کا. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ خودکشی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، ماہر نفسیات ہیں، اور میں نے یہاں تھوڑی دیر پہلے ڈپریشن، تنہائی، جو ہمارے یہاں فیملی انفراسٹرکچر اسٹیپ ڈیمولش ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں. تو آپ کیا بتائیں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ خودکشی سے ہم روکنا چاہتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کو. خودکشی کے ظاہر ہے کہ روکنے کے لیے اس کے اسباب کا جاننا ضروری ہے. میں ابھی آپ کا سلسلہ دیکھ تو نہیں سکا، لہذا مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ آپ نے کون کون سے مدنی پھول مزید پیش کیے ہوں گے. تو اسباب جانے بغیر اس کا روک تھام کرنا تو ظاہر مشکل ہوگا، اور خودکشی کے اسباب کے حوالے سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ذہنی امراض بھی اس کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ذہنی امراض جس میں نہیں ہے وہ خودکشی نہیں کرے گا. تو بہرحال لیکن اکثر عموماً جن چیزوں سے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے تو ان میں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ذہنی امراض پائے جاتے ہیں، اور اس میں ڈپریشن جو ہے یہ واقعتاً ایک لیڈنگ اس میں کوز ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہوں گے، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو دیگر عناصر کے ساتھ مل کر آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں. اور ڈپریشن میں پھر بالخصوص دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مزید آپ کو پریڈکٹ کر سکتی ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ خودکشی کی طرف جا سکتا ہے. اور اس میں ایک چیز مایوسی ہے کہ مستقبل کے حوالے سے جو وہ مریض ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اسے کسی طرح کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ میں اس مشکل سے، پریشانی سے، جو بھی اس کی جس سے وہ گزر رہا ہے، کہ میں اس سے باہر نکل سکتا ہوں. تو مستقبل کے حوالے سے مایوس ہو جانا، جس کو ہم ہوپ لیسنس بولتے ہیں، تو عموماً ماہر نفسیات جو بھی ڈاکٹروں کو دیکھیں گے ڈپریشن کے حوالے سے تو یہ ایک سوال ضرور ان سے پوچھیں گے کہ بھئی مستقبل کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے، جس پریشانی سے آپ گزر رہے ہیں طریقے سے اس حوالے سے سوچ رہے ہیں یا منفی طریقے سے سوچ رہے ہیں. تو ایک تو یہ مایوسی کا ہونا یہ بہت بڑا یعنی کہ وارننگ سائن ہوتا ہے. اگر ہمارے چاہنے والوں میں سے، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں کوئی ہم سے تذکرہ کرے کہ یار
مجھے نہیں لگتا کہ میں اس مشکل سے باہر نکل سکتا ہوں. مستقبل جو ہے وہ مجھے اندھیرا اندھیرا ہی بلیک ہی نظر آتا ہے. تو ایک تو یہ جو ہے وہ وارننگ سائن ہوتا ہے. دوسرا وارننگ سائن یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات اور تکلیف ان پہ ہیں وہ گلٹی فیل کرتے ہیں. وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, جو بھی کام غلط ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے, اور اپنے آپ کو ہی سب چیزوں کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تو اب اگر ہم ظاہر ہے کہ یہاں ہماری پیورلی بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر خودکشی کو ہم روکنا چاہتے ہیں یا کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو دو باتیں بنیادی طور پر دیکھیں کہ وہ مستقبل کے حوالے سے مایوس تو نہیں, اور دوسرا کہ اپنی پریشانیوں کو وہ اپنے آپ کو خود مورد الزام تو نہیں ٹھہرا رہے, گلٹی تو نہیں فیل کر رہے. تو یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں. تیسرا پھر ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اب جو کوئی خودکشی کے حوالے سے سوچ رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو وارننگ دیتا ہے باتوں میں, کہتا ہے کہ یار زندگی جو ہے وہ اب مجھے مزہ نہیں آ رہا, کاش میں مر جاتا یا I wish I was dead. تو یہ بھی ایک تیسرا وارننگ سائن ہوتا ہے کہ اگر ہم میں سے یہ تین چیزیں کوئی ہمیں بتاتا ہے تو یہاں پہ ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کسی صورت میں. اور کوئی اگر تھریٹ بھی دیتا ہے, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ تھریٹس بھی دیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا, کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ پریشانیاں لانگ ٹرم پریشانیاں ہوتی ہیں, لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اچانک آپ پہ کوئی ایسی مشکل آ گئی کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ بعض لوگ دنوں کے اندر یا گھنٹوں کے اندر اس مصیبت سے وہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی صورت میں باہر نہیں نکل سکتا اور خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور ایسی صورت میں وہ بتاتے ضرور ہیں کہ بھائی جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ مجھے زندہ رہنا ہے, اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو میں اپنے آپ کو مار دوں گا. اچھا ڈاکٹر یہ تین چار جی میں آپ سے ایک دو سوال کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ آپ اس کا اگر ہو سکے تو حل بتائیں. ایک شخص ہے اچانک یوں سمجھیے کہ یہ اس کو نقصان ہو گیا اور اس کے سر پر بہت بڑا قرض آ گیا. اب یہ جانتا ہے کہ یہ قرض تو میں ادا نہیں کر سکوں گا. تو یہ ایک جیسے آپ کے پاس ایسا کوئی پیشنٹ آیا, فار ایگزامپل ایسا کوئی پیشنٹ ہمارے مدنی چینل پر ہو, اس پر بے شمار قرض ہو اور اس کے پاس کوئی ایسے اسباب نہیں ہے کہ وہ قرض اتار سکے, اور لوگ بھی اس کو تنگ کر رہے ہیں, پریشانی ہے, روزگار بھی اس کا ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. اب یہ بولتا ہے یار مر جاؤ یار, قرض تو اتر نہیں سکے گا, یہ کون ہے. اب ایک مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو میرے ذہن میں 4-5 سوالات اگر اب 2-4 منٹوں میں مجھے اس کے جوابات عطا فرما دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب ایسے شخص کو آپ کیا جمائیں, یہ خودکشی کی طرف مثال کے طور پر جا رہا ہے, اب آپ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یعنی کہ یہاں پہ اصل میں اب رول آتا ہے اس کے فیملی والوں کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے شخص کو اکیلا نہ چھوڑا جائے, اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں فیملی کا کوئی نہ کوئی فرد اس کے ساتھ موجود رہے. زیادہ لمبے عرصے تک جو ہے مطلب گھنٹوں تک اسے اکیلا نہ چھوڑا جائے. فیملی والے جو ہے اس کو چیک کرتے رہیں کہ کہیں یہ جیسے اپنے آپ کو کل کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں کہ وہ تو نہیں کوئی ریسرچ وغیرہ کر رہے انٹرنیٹ وغیرہ پہ یا اس طرح. تو ایک تو فیملی کا اس حوالے سے کردار بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر بندہ اس طرح اس مشکل میں, اتنی سخت مشکل میں گر گیا ہے تو اس کو اکیلا چھوڑ دینا کئی گھنٹوں کے لیے, ایک تو اس میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوئسائڈ کر لے گا. تو یہ فیملی کے حوالے سے ہو گیا. اب اس مریض کے اپنے حوالے سے اب دیکھیں یہاں میں UK میں میری پریکٹس ہے, تو اب اگر ایک سائیکائٹرسٹ اس کا یعنی کہ اسیسمنٹ کرتا ہے اور وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اس کا ہائی رسک ہے سوئسائڈ کا, تو بیسیکلی یہ ایک ریزن ہوتا ہے کہ ان کو ہاسپٹل میں بھی ہم بعض صورتوں میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ رسک اس صورتحال میں بہت زیادہ ہے, بہت ہائی ہے. تو یہ دو طریقے ہیں. اب تیسرا ظاہر ہے کہ اس کا ہمیں کسی نہ کسی طرح ایسے شخص کو حوصلہ ضرور دینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں ہے,
مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اسباب ضرور پیدا فرمائے گا. تو ایسے شخص کو، جیسے وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو ایسے شخص کو سہارا ملنا بہت جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ ڈاکٹر بھی اس کو سہارا دے اور گھر والے بھی اس کو سہارا دے. اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے، سہارا دینے کے حوالے سے تو ہمارے دین اسلام کی تعلیمات بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہی دیکھا جائے گا کہ اگر ایز اے سائیکائٹرسٹ بات کی جائے تو ایک تو انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا، دوسرا یہ ہے کہ انہیں مستقبل فیوچر کے حوالے سے حوصلہ دیا جائے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گھر والے سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت رسکی ہے، اگر ہم نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا یہ سوئسائڈ کر لیں گے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ سائیکائٹرسٹ سے رجوع کیا جائے. اور اگر ان کو ہاسپٹل میں ٹیمپریریلی ایڈمٹ کرنا ہے یا کوئی اور اس کا حل نکالنا ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے اس حوالے سے رجوع کرے. بعض دفعہ دوائی بھی دینا ضروری ہوتا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے یعنی کہ ہم بولتے ہیں کہ ایکیوٹ رسک ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا بہت زیادہ ہائی رسک میں ہے. اب ایک اور بات ڈاکٹر زیرک کے، ایک شخص ہے جو بیمار ہو گیا ہے. اب بیمار ہونے کے بعد اب وہ دیکھ رہا ہے کہ گھر والے میرا علاج بھی پراپر نہیں کروا پائیں گے، آمدنی بھی اتنی نہیں ہے، بیماری بھی ایسی ہے جو شاید جان چھوڑے یا نہ چھوڑے. اب میں گھر والوں کا بوجھ بن گیا ہوں، میں ان کے لیے مطلب کہ میں تکلیف کا سبب ہوں. اب میں کب تک اب ان کے پر لدا رہوں گا، میں جان دے دیتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں. یہ سوچتا ہے کہ میں گھر والوں کے لیے کوئی ہمدردی یا گھر والوں کے لیے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ بھی چیزیں ہیں جو اس کو خودکشی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو ایسے بیمار کو میں بچانا چاہ رہا ہوں کہ اب خودکشی نہ کریں. تو آپ بطور ماہر نفسیات اس مریض کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ جی، اس میں حوالے سے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جہاں وہ گلٹی فیل کر رہے، اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے، تو ایز اے ماہر نفسیات ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک فیز ہے. 2-4 ہفتوں کے اندر اندر ان کی سچویشن مینٹلی طور پر ایسی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل کہ وہ اس مشکل سے اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ جب بھی کسی طرح سے بھی، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اچانک کسی کی موت ہو جائے، پہلا دن سب سے زیادہ مشکل ہوگا، دوسرے دن آپ کے غم میں تھوڑی کمی آئے گی، 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد آپ کی حالت کافی بہتر ہو جاتی ہے، اور عموماً 2-3 ہفتے کے بعد زندگی جو نارمل شروع ہو جاتی ہے. وہاں چلے مثال تھوڑی سی مختلف ہے، یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس پر قرض وغیرہ یا جو آپ نے مشکل بیان کی تو وہ تو وہیں برقرار رہتی ہے، لیکن اس کی سوچ میں فرق ضرور آتا ہے. تو میڈیکیشن کے ساتھ بعض دفعہ ان کے ذہن کو سکون دیا جاتا ہے. تو میڈیکیشن کے ساتھ اور ان کو امید دلائیں، اور پھر امیر اہل سنت جیسے اپنے مدنی مذاکروں میں توجہ دلواتے ہیں. اور یہاں بالخصوص میں اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ وہ رسالہ خودکشی کا علاج بھی پڑھیں. امیر اہل سنت نے خودکشی کے حوالے سے جو مدنی پھول دیے ہیں ان کو بھی بار بار سنتے رہیں، بار بار رسالہ بھی پڑھتے رہیں، اور گھر والے بھی جو ہے ان کو جو ہے اس حوالے سے دلاسا دیتے رہیں. اور انشاءاللہ 2 سے 4 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ ذہنی طور پر اپنی اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پھر ان چیزوں کا سامنا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بات اصل میں مین جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمارے ذہن کی سوچوں کا ہوتا ہے. اگر ہم اپنی سوچوں کو، تھاٹس کو اتنا اس طرف مثبت بنا لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے میں دنیا کی ہر مصیبت کو مطلب اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے گا اور میں ان کا سامنا کر لوں گا. اور یہ 4-5 ایسی باتیں ہیں کہ جو اس کو ہم بتا سکتے ہیں تاکہ اس کی یہ جو گلٹی فیلنگ ہے یہ بھی دور ہو، اور اس کو مستقبل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ امید بھی ملے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زیرک، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض حقبہ حکمت بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں میں غور نہ کرو. نمبر 1، اپنی مفلسی اور تنگ دستی اور مصیبت پر غور نہ کرو.
اس لیے کہ اس میں غور کرتے رہنے سے تیرے غم اور ٹینشن میں اضافہ اور حرص میں زیادتی ہوگی۔ نمبر 2، تیرے اوپر ظلم کرنے والے کے ظلم پر غور نہ کر کہ اس سے تیرے دل میں کینہ بڑھے گا اور غصہ باقی رہے گا۔ اور نمبر 3، دنیا میں زیادہ دیر زندہ رہنے کے بارے میں نہ سوچ کہ اس طرح تو مال جمع کرنے میں اپنی عمر ضائع کر دے گا اور عمل کے معاملے میں ٹالم ٹول سے کام لے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دنیاوی تفکرات میں جان کھپانے کے بجائے آخرت کے معاملے میں اس طرح منہمک ہو جائیں جیسے کہ ہمارے بزرگان دین کی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کا مائنڈ ہٹے گا۔ ایک ہی چیز پر غور کرتے رہیں گے تو مایوسی بڑھے گی، اداسی بڑھے گی، اور یوں مطلب کہ شیطان پھر اپنا داؤ کھیلتا ہے۔ نہیں، ایک حرام اور گناہ کا کام ہے خودکشی۔ جب کوئی شخص اس طرف ہلکا سا ہی مائل ہوتا ہے تو شیطان کو گویا کہ وہ موقع مل جاتا ہے، اب وہ آپ کو مزید اس طرف لے کے جائے گا۔ نہیں، حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ سوچنا چھوڑ دے کہ حالات کیوں نہیں بدلیں گے یار، کئیوں کے حالات بدلیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے بدلیں۔ کئی بیمار صحتیاب ہوئے کہ آپ نہیں دیکھتے، کئی لڑائی جھگڑا کرنے والے آپس میں دوست بن گئے کہ آپ نے نہیں دیکھا، کتنے تنگ دست فراق دست ہو گئے کہ آپ نے نہیں دیکھا، کتنے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو گئیں کہ آپ نہیں جانتے۔ تو یوں نہ کریں، یعنی ایک مسلمان اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھتا ہے، خودکشی کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ آپ بے روزگار ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رزق لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ لیا ہوا ہے، آپ کو کس چیز کا ٹینشن ہے؟ اس رب کی رحمت پہ نظر رکھے، وہ رزق دے گا آپ کو، اور رزق مل بھی تو رہا ہے نا، پانی بھی تو مل رہا ہے، ہوا بھی تو مل رہی ہے، کچھ نہ کچھ غذا بھی تو مل جاتی ہے، رزق بھی ملے گا انشاءاللہ۔ رزق کی تنگی کے اسباب پر بھی تو غور کرے نا کہ تنگی کیوں ہے۔ اسباب، ہر چیز کے اسباب کو دور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ تو مستقبل کے معاملے میں امید باقی رکھیے، اور جو حال میں آپ پر جو پریشانی ہے اس پہ مسلمان ثواب کی امید رکھے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بہت ساری دھارس ملے گی۔ جی ہاں، یہ امیر اہل سنت نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے کہ بیماری اور آفت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ بندے کے گناہ مٹاتا اور درجات بڑھاتا ہے۔ یعنی کہ جو مصیبت آپ پر آئی ہے، دیکھیے کہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ دکھ، یہ میرے گناہوں کے مٹانے کا تو سبب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ گناہ مٹتے ہوں تو کیا چاہیے؟ بے شک مرض ہو یا زخم، ذہنی ٹینشن ہو یا گھبراہٹ، نیند کم آتی ہو یا نفسیاتی امراض، اولاد کے سبب غم ہو یا بے اولادی کا صدمہ، تنگ دستی ہو یا قرضے کا بہت بڑا بوجھ، الغرض مسلمان کو مصائب پر ثواب ملتا ہے۔ بہر صورت صبر سے کام لیجئے کہ بے صبری اور شکوہ اور شکایت کرنے سے تکلیف تو جاتی نہیں، الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، اور بہت بڑا نقصان یعنی صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا ثواب ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے سب سے خطرناک بیماری کفر کی بیماری ہے، اور گناہوں کی بیماری بھی سخت تشویشناک ہے۔ آفت و مصیبت اور بیماری اور پریشانی لوگوں سے چھپانا کار ثواب ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں سے شکوہ نہ کیا تو اللہ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک رات بیمار رہا، صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ تو اس طرح یہ امیر سنت کا ایک پرچہ ہے، فضائل آفات۔ یہ فضائل آفات کا پرچہ آپ مکتبۃ المدینہ سے انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھیے، اور آپ کو جس طرح کی پریشانی ہے، مصیبت ہے، اور وہ آپ کو اگر گھبراہٹ کا شکار ہے اور آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں ہے تو آپ کی موجودہ پریشانی بھی ثواب دلا سکتی ہے، اس پر نظر رکھیے۔
اور خودکشی کا راستہ اختیار مت کیجیے۔ اس کے علاوہ تنہائی یہ بھی خودکشی کی طرف لے کے جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں تنہا ہوں، آپ تنہا کیوں ہیں؟ آپ کو کس نے تنہائی کی طرف دھکیلا ہے؟ بعض اوقات انسان اپنی تنہائی خود پیدا کرتا ہے کہ اس کے دکھ میں پریشانی میں اس کا کوئی حصے دار نہیں ہوتا، کوئی اس کا غم بانٹنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ آپ کے مزاج میں ہی لوگوں کے دکھ درد بانٹنا نہیں تھا، اس لیے آپ تنہا ہیں اس وقت اور آپ پریشان ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کو خودکشی کا کوئی اندیشہ ہے، فوراً باہر آ کر اول مسجد جائیے، وضو کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیجئے، خدا کا واسطہ کیا عرض کروں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں۔ آپ کو ایک عالم ثابت نہیں کر سکتے، عالم دین ثابت نہیں کر سکتے جو خودکشی جس سے کی ہو، نہیں کر سکتے آپ۔ الحمدللہ یہ دنیا کی تعلیم کے وہ پیچھے بھاگنے والے اور اس طرح کے بعض لوگ آپ کو خودکشی کرتے نظر آئیں گے، اور جو جتنا دین کے قریب ہوگا، جتنا اسلام کے قریب ہوگا، جتنا قرآن اور حدیث کو جاننے والا ہوگا، جتنا مذہبی اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنے والا ہوگا، آپ کو اس کے کم سے کم واقعات ملیں گے کہ وہ خودکشی کی طرف جائے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، وہ توکل کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ استغفار کرتا رہتا ہے، اس کے حالات بدلتے ہیں، وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں پریشانیوں کو، دکھ درد کو، تکلیفوں کو جانتا ہے کہ یہ مطلب سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری کسی گناہوں کی وجہ سے، میری کسی پریشانی، یہ مصیبت جو آئی ہے یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہاتھ اٹھا دو، جتنے بھی اس وقت مایوسی کا شکار، تنگ دستی کا شکار، گھریلو ناچاکی کے شکار لوگ ہیں، آپ رو اپنے رب کے حضور، آپ پھوٹ کرو، اپنے رب کے آگے نہیں روگے تو کس کے آگے روگے؟ اس خالق کی، مالک کے آگے روئے۔ اس دنیا کے آگے آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ یہ کیا کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور آنسو بہاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، سب کو راضی کرو، وہ حالات بدل دے گا، اسی کے دستے قدرت میں حالات کا بدلنا، اور مایوس نہ ہو، کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر پریشانی قائم ہے تو اس قائم پریشانی پر بھی اپنے رب کی رضا پر حاضر ہو کہ یہی ہمارے حق میں بہتر ہے، اور اگر دنیا کی ان چند دنوں کی تکلیف موت تک بھی اگر ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے تو امید رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد ہمیں ہمارے صبر کے اجر سے محروم نہیں فرمائے گا اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے۔ کیا بات ہے مدینے کی۔ کال چلائیے۔ محمد عارف اختاری حیدرآباد سے۔ یہ عرض یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جو موضوع آ رہا ہے خودکشی کے اوپر، اور ڈاکٹر صاحب جو بیان کر رہے ہیں اب اس کا ایک یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر بھی ایسے ہوں کہ اگر کوئی گھر والے لے جاتے یا پیشنٹ جاتا ہے پالنے کو فائنینشلی طور پہ پریشان ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر امینڈمنٹ والی آئٹمیں لکھ دیتا ہے، یا پھر ڈاکٹر جو ہے نا اس کو ایسی چیزیں تجویز کرتا ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پہلے تو مراحل میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ 2-3 ہزار روپے افورڈ کر سکے۔ تو اس سلسلے میں ایسے کون سے ڈاکٹر ہیں جو رہنمائی کر سکے، یا ایسا کون سی چیز ہے جس سے بہتر طور پر اس کا پراپر علاج کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر ہیں، فرمائے بات درست ہے کہ ڈاکٹر کی طرف بھاگو تو ڈاکٹر بھی مطلب سمجھتا ہے کہ بس وہ مرغا ہاتھ آ گیا ہے، لیکن ظاہر ہے سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں، اور عموماً یہ ماہر نفسیات اگر واقعی خوف خدا والے اچھے ڈاکٹر ہیں تو امید ہے کہ یہ آپ کی پریشانی بڑھانے کے بجائے آپ کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ماہر نفسیات ڈاکٹر جو ہے یہ زیادہ تر باتیں کرتے ہیں، آپ سے آپ کے حال پوچھیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کا غبار نکلے، آپ کی بات نکلے، اور آپ کو ایک امید دلائیں گے۔ یہ آپ ہی کر لیجئے، میں آپ کو مشورہ دے، ڈاکٹر سے پاس جائیے، ڈاکٹر دوا بھی دیتے ہیں، اور ظاہر وہ ایک ماہر نفسیات ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کورس کیا ہوا ہوتا ہے، اور بات درست ہے کہ اب یہ پتہ چلے کہ اس نے الٹا مطلب کہ وہ دواؤں میں اور ایسا اسپتال کا نام وہ ڈال دیا کہ وہ دوبارہ اور مزید گیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ڈاکٹر بھی عطا کرے جو ہم پر واقعی رحم کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ مگر یہ کہ آپ خود اپنے اس طرح کے مریض کی پریشانی دور کرنے میں فیملی اگر اپنا کردار ادا کرے گی تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور میں تمام عاشقان رسول سے یہ کہوں گا کہ ایک دوسرے کو دکھ درد بانٹے، الدین نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے۔
اور لوگوں کے دکھ درد بانٹے، تعزیت کرنے کا، عیادت کرنے کا، غم خواری کرنے کے جو ثواب ہے اس پر نظر رکھیں. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ تو لوگوں کو ایسے معاملات سے نفرت دلانے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں، خودکشی کا علاج، یہ رسالہ جو ہے امیر سنت کا، یہ میرا خیال ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو عام کریں، اسپیشلی ایسے حالات میں یا دنیا میں اس بات پر ڈسکس کی جا رہی ہے خودکشی کے ٹاپک پر، تو یہ رسالہ بالکل عام کرنا چاہیے، کیونکہ خودکشی کا علاج رسالے میں اسباب بھی لکھے ہیں کہ خودکشی کیوں کرتے ہیں لوگ، پھر قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، حدیثیں لکھی ہیں. یعنی ایک دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل پیدا ہوگا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ خودکشی سے بچے گا. پھر ہم جو آپس میں جو غم دکھ پریشانی بانٹنے سے رکتے ہیں اور غم خواری سے بچتے ہیں، یہ معاشرے میں کریٹ کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے خودکشی کی پرسنٹیج ہم کم لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ نے نماز جنازہ کا سوال کیا، تو خودکشی کے علاج کے رسالے میں لکھا ہے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور اس کو ایصال ثواب کرنا بھی جائز ہے. چنانچہ در مختار میں ہے جس نے خودکشی کی چاہے جان بوجھ کر ہی کیوں نہ کی ہو اسے غسل دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. اسی پر فتویٰ ہے، نیز اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی بالکل جائز ہے. تو یہ میں نے خودکشی کا علاج رسالے سے پڑھ کر آپ کو مسئلہ بیان کیا. اب یہ کہ ہماری معاشرتی ذمہ داریاں جو ہیں، سوشل رسپانسبلٹی یہ ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ خودکشی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کا جذبہ پیدا کریں اور میری بات کو تھوڑا سنجیدہ لیں، اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لائیں، عاشقان رسول کی صحبت میں لائیں. انشاءاللہ اس سے ایک تسلی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر جمے گی، عبادت کی طرف آئیں گے، استغفار کی طرف آئیں گے. اب دیکھیں ماہ شعبان پھر رمضان، غریب و تنگ دستوں کی مدد کرنے کی طرف آئی ہے. براہ کرم مہربانی کیجیے. ہم بھی زکوٰۃ لیتے ہیں، دعوت اسلامی والے بھی ہم سے مراد دعوت اسلامی والے زکوٰۃ لیتے ہیں، فطرہ لیتے ہیں. ہمیں بھی دیجیے، دعوت اسلامی کو بھی دیجیے، لیکن پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیں جو مستحق ہیں، ان کو دیجیے. اب جو بچ جائے بھلے ہمیں دے دیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو یوں آپس میں گھر میں محبت پیدا کریں، گھر میں لڑائی نہ کریں. ویسے ہی مطلب کہ کچھ نہ کچھ پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں ہیں. اب آپ میٹھا بولیں، میٹھی زبان رکھیں، جی کوئی بات نہیں، تسلی دیں، ایک دوسرے کو تسلی دیں، نہ کہ ایک دوسرے کے لیے آپ پریشانی کا باعث بنے. میں ہوں نا، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ سب بہتر فرمائے. ایک جملہ، اللہ سب بہتر فرمائے گا. غار ثور میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہیں، دشمن تعاقب میں ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی پریشانی نہ آ جائے. گھبراہٹ ہے، ایک پریشانی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ تسلی ہو گئی، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کیجئے، اللہ ہمارے حالات بہتر فرمائے. ہمیں ہمارے جو پریشانیاں جو ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے اور خودکشی جیسی حرام موت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک